علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کے بارے میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس فلسفے کو کہاں سے اخذ کیا ہے، یعنی اس کا سورس کیا ہے اور اس کا منبع کیا ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی زبانی ایک واقعہ سنیں۔ سید نذیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے، یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نیٹشے سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا، ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے، میں نے کہاں سے اخذ کیا ہے۔ دوسرے روز وہ گئے، حاضر ہوئے، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے۔ علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ۔ وہ قرآن مجید لائے، حیران ہوئے، یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے، یہ قرآن مجید کہہ رہے۔ کہا کہ ذرا سورۃ الحشر اس کا آخری رکوع، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے لوگوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا، یہی ہیں لوگ جو فاسق ہیں۔ علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ ہے۔ اسی واقعے کو ڈاکٹر اسرار احمد نے 1998 میں بیان القرآن کی ریکارڈنگ کراتے ہوئے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 کی تشریح کرتے ہوئے کچھ اس طرح بیان کیا۔ اگلی آیت ہے جسے علامہ اقبال نے قرار دیا کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے۔ سید نذیر نیازی نے ہمارے ہاں قرآن کانفرنس میں باقاعدہ بیان کیا، ان کے مضمون میں بھی موجود ہے یہ، کہ میں نے حضرت علامہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں بڑی جیب گوئیاں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں نیٹشے سے آپ نے اخذ کر لیا ہے، فلاں سے کر لیا ہے، آپ بتائیے کہ آپ کے اس فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل آ جانا فلاں وقت۔ تو کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش رہا کہ شاعر مشرق اور حکیم الامت مجھے یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ میرے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے۔ تو میں گیا اور بہت خوش گیا، پینسل کاپی لے کر گیا۔ جب میں گیا تو کہا ذرا قرآن مجید اٹھا لاؤ، تو ایک تو مجھ پر وہ ویسی پڑ گئی۔ پھر کہا کہ ذرا کھولو سورہ حشر نکالو اور یہ آیت پڑھو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سورس۔ دیکھنا مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کے کیا معنی ہے؟ کیا کوئی خدا سے غافل جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے؟ اپنے پیٹ کا خیال نہیں رہتا اس کو؟ اپنے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آئے تو علاج نہیں کراتا؟ کس چیز سے غافل ہے؟ وہ اپنے جسم سے غافل نہیں، وہ اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں، اس کے تقاضوں سے غافل نہیں، اس کی اپ کیپ، اس کی مینٹیننس، اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کو درست کرتے رہنا، کسی چیز سے غافل نہیں۔ معلوم ہوا کہ اس حیوانی وجود کے علاوہ کوئی حیثیت ہے انسان کی، اصل حقیقت جس کو انسان بھول جاتا۔ اگر اقبال کے فلسفے اور اقبال کی شاعری پہ غور کیا جائے تو یہ حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہوتی ہے کہ اقبال کے فلسفہ خودی کا سورس یا اس کی بنیاد قرآن پاک ہی ہے۔ یہ ایک قرآنی تصور ہے، قرآن کانسیپٹ ہے جس کو اقبال نے اپنی زبان میں اور اپنے فلسفے میں بیان کیا۔ اس کا اظہار ہم اقبال کی مشہور نظم لا الہ الا اللہ میں دیکھتے ہیں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ خودی کا سر نہاں یعنی خودی کا جو سیکرٹ ہے چھپا ہوا، سر نہاں کا مطلب وہ سیکرٹ جو سب کی آنکھوں سے اوجھل ہو،
پنہاں ہو عیاں نہ ہو، یعنی خودی کا ایسا سیکرٹ جو چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ خودی ہے تیغ، یعنی خودی ایک تلوار ہے، اور فساں اس پتھر کو کہتے ہیں جس پر کسی بھی تلوار کو رگڑ کر تیز کیا جاتا ہے۔ یعنی خودی ایسی تیغ ہے جو لا الہ الا اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اور اس خودی کی تیغ کو جو چیز تیز کرتی ہے وہ خود لا الہ الا اللہ کا کانسیپٹ ہے، اس کا تصور ہے۔ اور جو لوگ عربی سے تھوڑی سی شناسائی رکھتے ہیں، عربی گرامر کو سمجھتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ لا الہ یہاں پر لا جو ہے وہ ایبسولوٹ نگیشن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کو عربی میں لاو نفی للجنس کہا جاتا ہے، یعنی ایبسولوٹ اینڈ کیٹاگوریکل نگیشن آف جینرک آف اینی ٹائپ۔ یعنی لا الہ کا مطلب یہ ہوگا کہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کوئی خدا کا، صرف فزیکل نہیں بلکہ آئیڈیولوجیکل بھی، فلسافیکل بھی، کوئی خدا کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا سوائے الا اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ یعنی کہ یہ جو خودی ہے یہ ڈرائیو ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اس کی تلوار جب تیز ہوتی ہے لا الہ کے فساں پر، لا الہ کے پتھر پر، تو وہ کاٹ کے رکھ دیتی ہے ہر اس کانسیپٹ کو جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اپنے لیے ڈیوینٹی کلیم کرتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال کا فلسفہ خودی نہ صرف قرآنک ہے بلکہ یہ بنیاد ہی قرآن کے فلسفہ توحید پر کرتا ہے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔